جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کو نیب گردی کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے اس موقف کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں ایک فیشسٹ ریاست، ون پارٹی ریاست قائم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس کے لیے اپوزیشن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کے لیے میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اب گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن کا شیڈیول اعلان کیا جا چکا ہے، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، اس اہم الیکشن کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے روشن امکانات ہیں، چونکہ گلگت بلتستان میں ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں گلگت بلتستان کے اندر تاریخ ساز امن قائم ہوا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق ملنے کا آغاز ہوا، جس کا فیصلہ سرتاج عزیز صاحب کی تاریخی رپورٹ کے اندر کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی اس کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور پری پول ریگنگ کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنے کا مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس اہم الیکشن میں اپنی انتخابی مہم چلانے سے روکا جا سکے۔ گلگت بلتستان ایک اہم ترین خطہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سی پیک کا روٹ گزرتا ہے، اور اس خطے میں کسی قسم کا سیاسی بحران پیدا کرنا یا اس خطے میں الیکشنوں میں دھاندلی کرنا، یہ پاکستان کے ساتھ سنگین جرم ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں مودی کے نام نہاد الیکشنز پر اس کو سرٹیفکیٹ یا بیل آؤٹ دینے کے مترادف ہوگا۔ لہذا میں وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں چپے چپے کے اوپر مسلم لیگ نون کا ووٹر اپنے ووٹ کی اور مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ گرفتاریوں کے ذریعے اس راستے کو، اس قافلے کو روک سکتے ہیں، تو انہیں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ آج جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ایک پبلک سروس، جمہوریت اور ہماری قوم کے لیے بدترین المیہ ہے کہ وہ شخص جس نے شبانہ روز پنجاب کے عوام کی خدمت کی، جس کی محنت، دیانتداری کی گواہی صرف اپنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ دیتے ہیں کہ جس طرح اس نے پنجاب کے اندر محنت کی اور یہاں غریبوں کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، مجبوروں کی خدمت کی، بے سہارا نوجوانوں کے سر پر پیس کے اسکالرشپ کے ذریعے ہاتھ رکھا، پنجاب کے ہسپتالوں کے دروازے غریبوں کے لیے کھولے مفت علاج کے لیے۔ بدترین دھبا ہے ہماری تاریخ کے اوپر، ظلم ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا لاہ عمل طے کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہر ملک کے کونے کونے میں اس گرفتاری پر غیر آئینی، غیر جمہوری
اقدام پر احتجاج کرے گی، ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکوزیشن کریں گے تاکہ اس کے ذریعے بھی احتجاج کیا جا سکے۔ لیکن حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ طبلِ جنگ بجایا ہے تو ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی جیتیں گے۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ شکریہ احسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں شروع کروں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور بہت ہی افسوسناک دن ہے آج۔ جس طرح سے پچھلے 3 سال میں 2 سال میں اس حکومت نے جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، سقوط کشمیر ہوا ہے پہلی بار، اس طرح پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ احتساب سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ مجھے